اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا، ہمیں بتایا ہے ابو موسیٰ محمد ابن المثنى۔ حدثنا، انہوں نے کہا کہ ہمیں بتایا ابن عدی نے، ابن ابی عدی، عن شعبہ، عن سلیمان الاعمش، عن یحییٰ ابن وثاب، عن شیخ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، المسلم اذا کان مخالط الناس، مسلمان جو لوگوں سے اختلاط رکھتا ہے، اختلاط سمجھتے ہیں؟ اختلاط، مخلط، اختلاط، مخلط، مخلوط تو سنا ہے نا، مخلوط تعلیم، لڑکی، اوہو لڑکی، جی سر، اختلاط وہ میل جول رکھنے کو کہتے ہیں، اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ہاں اختلاط، اور یا رب اس اختلاط کا انجام ہو بخیر، تھا اس کو ہم سے ربط مگر اس قدر کہاں، لائی حیات آئے کزال، نہیں نہیں، یعنی وہ دوسری ہے، جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہا، اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں، اور حالی نشاط نغمہ و میں ڈھونڈتے ہو اب، آئے ہو وقت صبح ہو رہے رات بھر کہاں۔ یہ بڑی مشہور غزل تھی اس کی، اس میں صحیح ہے یا رب اس اختلاط، تو اختلاط اور مخلوط تعلیم بھی ہم کہتے ہیں، میل جول، یعنی کہ جس میں میلان ہو تو اس میں ساتھ ساتھ ہو۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مخالط، یہ دیکھ رہے ہیں نا مخالط والا، یہ وہ محاورہ والا اور اس طرح کا لفظ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اختلاط رکھتا ہو، ایسا مسلم جو وہ کیا کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ اختلاط رکھتا ہے، وَيَصْبِرُ عَلَىٰ آذَاهُمْ، اور صبر کرتا ہے ان کی ایذا پر، ایذا کہتے ہیں ہم اس کو نا، ان کی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے، خیرن، یہ بہتر ہے، من المسلم، اس مسلمان سے، الذی، جو لا یخالط الناس، جو لوگوں سے ملتا ہی نہیں، ولا یصبر علی آذاہم، اور نہ ہی صبر کرتا ہے ان کی تکلیفوں پہ، ان کی دی ہوئی تکلیفوں پہ۔ کیا بات ہے۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی نے فرمایا، قال ابن عدی کان شعبہ یرا انہ ابن عمر، وہ جو شیخ تھے نا جو فرمایا کرتے تھے وہ ابن عمر تھے، اس سر سے مراد جیسے جی ہم اردو میں بولتے ہیں ایزا، مت ایزا، تو یہ وہی ہے ازا، ہاں، ایزا، ایزا رسانی، اذیت، ایزا رسان۔ اذیت سنا ہے، اذیت، جی سر۔ یہ سارے جو ہے نا وہ ایک ہی نکلے ہوئے ہیں، ایک ہی سر لفظ۔ اس میں جو شروع میں ورڈ ہے حد دتنا، اس میں ہمیں بتایا، تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ نہ تو نہیں ہمیں کے یہ لیے آ رہا ہے۔ لڑکی، یہ جو اوپر تک ہے نا، جو کہ ٹیکسٹ سے جدا ہے، ہم نے حدیث نہیں پڑھی نا لڑکی، ہم نے حدیث کا علم نہیں پڑھا، حدیث تو ہم نے پڑھی ہے، یہ جو ہاں المسلموں سے پہلے پہلے ہے نا، جی المسلموں سے پہلے پہلے، یہ سارا کہلاتا ہے سند، یہ ہے آپ کا سند، ٹھیک ہے، اور یہ ٹھیک، نیچے جو ہے وہ اس کا حکم ہے، یہ اس نیچے وہ حکم بھی متن ہے ہوتا اس ہے، کا۔ ٹھیک ہے، اور تو ساری چیزیں چلتی ہیں، لیکن یہاں تک ہے نا اعلیٰ اعظم، یہ سارا متن ہے، اس کو متن بولتے ہیں، یہ متن حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس میں جو حدثنا آتا ہے، ایک لفظ ہوتا ہے، ہم حدیث میں اس پہ بات کرتے ہیں کہ حدثنا ایک ہوتا ہے کہ جس سے آپ ملاقات کر جاتے ہیں نا، اور وہ آپ کو براہ راست بتاتا ہے، اس کو ہم حدثنا سے تعبیر کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اخبرنا، کبھی کبھی ہاں یہاں اس پہ میں صرف خبر دی۔ نہ لکھا ہوتا ہے، صرف نہ لکھا ہوتا ہے، نہ بس، تو وہ بھی چلتا ہے، تو یہ اصول حدیث کی باتیں ہیں، ہمیں حدیث میں پڑھنی چاہیے۔ اب یہاں تو کوئی لفظی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو سمجھ نہ آئے، لڑکی کیا سمجھ نہیں آ رہی اس میں؟ سر یہ سمجھ میں آ گیا، یہ Very بالکل، nice. یہ اوپر آپ نے شروع میں بتایا تھا کہ اوپر کا جو ہوتا ہے وہ تو انفارمیشن ہوتی ہے اور نیچے کا متن ہوتا ہاں، ہے اور اسٹارٹنگ میں۔ دیٹس ویری امپورٹنٹ، یہ جو ہے نا، یہ جو سند ہوتی ہے نا، یہ سب سے ہاں امپورٹنٹ چیز سند ہے، ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، یعنی یہی رتبہ اور مرتبہ ہمیں بتاتی ہے اور حکم بتاتی ہے کہ حدیث کس لیول کی ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ شخصیتیں ہیں، ایک ہمارے ہاں اعتراض یہ بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ شخصیتیں جو ہے نا، شخصیت پرستی نہیں ہونی چاہیے، اور شخصیتوں کا کیا کرنا ہے، بس صرف حکم پڑھو، جیسے یہ حکم ہے نا، متن ہے المسلم، یعنی یہ بات میں نے آپ کو بتائی کہ مہبارہ، دیکھو وہ مسلمان جو لوگوں سے میل جول رکھتا ہے وہ اس سے اچھا ہوتا ہے، جو بندہ خلوت میں بیٹھ جائے، چلہ گاہ میں بیٹھ جائے، خانقاہ میں بیٹھ جائے، اس سے بہتر ہے، میں آپ کو یہ باتیں بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو گوشہ نشینی کی مخالفت میں یہ حدیث ہے، سمجھ لیں کہ اس کے، جی سر یہ ضروری ہاں ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ٹھیک ہو حدیث گیا نا۔ تھی۔ تو امام غزالی نے
ऐसा नहीं है कि हम एक हदीस को लेके हम हुक्म लगाना शुरू कर देंगे और उन सब की जो ना तौबीख करेंगे और उन सबको कहेंगे तुम बुरा हो, तुम बुरे हो। ऐसा नहीं है। बल्कि हमारे पास इमाम गजाली ने बड़ा अच्छा किया है कि इमाम गजाली ने इह्याउल उलूम, बड़ी मशहूर किताब, उसमें उन्होंने ये लिखा है गोशनशीनी और खामोशी के फवायद और नुकसानात सारे बता के ना पूरा एक मुनाजरा किया है। फिर उसके बाद फिर हुक्म लगाया कि क्या बेहतर है क्या नहीं बेहतर। तो ये दोनों चलता है, तबीयतों पे मुनहसर होता है, आपके मूड पे मुनहसर होता है कुछ चीज़ें। हर चीज़ हर तरह की है। रसूलुल्लाह खुद भी तो गार हिरा में रहे हैं, अब्दुल मुत्तलिब गार हिरा में रहे हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गार हिरा में रहे हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोही तूर पे रहे हैं 40 दिन के लिए जो है। सर हाँ, सर लेकिन ज़करिया जैसे मेल जोल रखने में ये वाली इसी हदीस से मुतालिक अगर ये बात हो कि जैसे आप रिश्तेदारों से मेल जोल रखते हैं, क्योंकि आजकल तो एक कॉमन प्रैक्टिस है कि पीछे बैक बाइटिंग बहुत होती है, मतलब गीबत में लगते हैं या इन शाबाश, चीजों में बहुत ज्यादा होता बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा हमारा। आप देखो ना, मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि देखो, अगर अगर तो यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी फरमाया है ना वो इंसान के नेचर के मुताबिक बताया हुआ है और एक निज़ाम को चलाने के लिए बताया हुआ है। तो फवायद भी होते हैं, नुकसानात भी होते हैं। ठीक है जी, केस टू केस भी बाज़-औक़ात ये ना वेरी करता होता है। तो आपको बाज़-औक़ात खामोशी और तन्हाई आपके लिए बेहतर होती है। और कभी ऐसा होता है कि आपको लोगों के साथ मेल-जोल रखनी चाहिए, तभी जो है ना आपसे भी लोगों को फ़ायदा होता है और हुकूक भी पूरे होते हैं, हुकूक भी तो पूरे करने चाहिए। अब मैं टीचर हूँ, मैं इतना सारा पढ़ के 20-20 साल 30-30 साल पढ़ के तो कमरे में बैठ जाऊँ किताबों के साथ और मैं कहूँ भाई मैं बस ठीक हूँ, मेरी ज़मीनों से पैसा आ रहा है और मैंने किसी से बात नहीं करनी, बस मैं शादी भी नहीं करना चाहता, मैं बस अपनी किताबों के साथ रहना चाहता हूँ। तो ये भी तो एक अच्छी चॉइस थी मेरे पास, लेकिन ऐसा मैं नहीं करूँगा ना। मैं तो कहूँगा कि यार लोगों से जो है ना, ये लोगों की बातें सुनने से अजर मिलेगा और लोगों को फ़ायदा होगा। हो सकता है। है। जी सर, तो बहुत सारी मतलब बात। एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना, एक्सट्रीमिस्ट पे नहीं जाना है। हाँ, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो ये हमें दोनों तरफ जो है ना, आ, रात को मैंने एक बात सीखी है, बड़ी प्यारी बात सीखी है, वो है गेम थ्योरी के नाम से। गेम थ्योरी यानी आप हर बात के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम, अहलन व सहलन। कौन आया हमारी महफिल में, कौन आया, सलाम। किसकी आवाज आई? भगोड़े, भगोड़ा भगोड़ा। यह भगोड़ी भगोड़ी आई है। और आमना भी आज लेट आई है, हालांकि मैंने कल इसकी तारीफ की और ये आज बड़ी दफा लेट आई। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी सर, आज ही लेट हो गई मैं, वो बस थोड़ा कोई मैंने घर में कोई आया हुआ था और उसकी वजह से मेरी नमाज लेट हो गई। आयशा कह रही थी मुझे अच्छा, कल कि मैं, आप टाइम चेंज क्यों नहीं करते, ये मैं इतनी, पता नहीं मुझे क्यों ये टाइम जो है ना मुझे याद नहीं रहता क्यों। मैंने कहा आयशा आपको भी याद ही कर रहे थे कि आयशा अभी आई नहीं, इतने दिन हो हाँ, गए। तो मैंने कहा ना, मैंने कहा इसको, आमना जो है ना वो आपकी बहन है और वो कभी लेट नहीं होती क्लास में। मैं हैरान होता हूँ कि ये कैसे आ जाती है इतने टाइम पे। तो उसने मुझे बताया कि मैंने अलार्म लगाया होता है। तो ये मैंने कल तारीफें की हैं लंबी चौड़ी, आज वो लेट हो गई। सॉरी सर, सॉरी सर, कभी कभी तो जायज है ना, वैसे ना तो ना, मैं टाइम आप करिए, पर बिल्कुल होती हूँ। जाए हम क्या, नहीं नहीं कुछ भी नहीं। और ये जो आयशा है ना, ये तो पता नहीं, बस ऐसे ना हवा है हवा, और वो भी तेज हवा है, बस मानसून की हवा है, बस ऐसे जा सर रही ये है जा रही है जरूरी जा है रही ना, माहौल को अच्छा रखने के लिए जरूरी है। है। नहीं अच्छा है, बहुत अच्छी है ये। ओए अच्छा, माशाल्लाह। मैं कह रहा था आपको लड़की, गेम गेम थ्योरी के थ्योरी बारे में। बता रहे थे आप। गेम थ्योरी जो है ना, ये बताते हैं कि ये ऐसे करते होते हैं ना, ये इसमें बड़े मशहूर किस्म की चीजें हैं, बड़े देखी, बड़े अच्छा लगा मुझे कि आप ना इसको, जैसे ये बात है ना कि क्या लोगों से मेल जोल रखना और जो है ना वो ठीक है कि नहीं ठीक। तो आप क्या करते हैं, यस और नो दोनों ऑप्शन को ले लेते हैं। पहले यस के ऊपर चल पड़ो, अगर मैं लोगों से मेल जोल रखूंगी तो क्या क्या होगा, सारा वो ले लें और आगे तक जाएं। फिर नो को ले लें, नहीं मिलूंगी तो क्या क्या होगा, वो सारा ले लें। आगे ऑप्शंस बनती जाएंगे और हर जो होगी ना, कहते हैं गुत्थी, वो जो है ना ऐसे ना खुद आपके सामने सुलझ सुलझ जाएगी। जाएगी। हाँ, सुलझ जाएगी बिल्कुल। ये सारे प्रॉब्लम्स का हल होता है, यानी ये उन्होंने निकाला हुआ है जो जदीद है। ये चीज़ें पेश करते हैं इस तरह के फलसफे, तो अच्छी चीज़ है, अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा है। अच्छा जाने, तो ये थी हमारी बात आज की, लड़कियां आई हैं तो मैं, ये चाहिए, एक मौजू है, अच्छा मौजू है, मैंने कहा इसको पढ़ लेते हैं। बस बहुत थोड़े मौजूआत हमारे रह गए हैं इसमें, फिर आप लोग बताएंगे कि क्या करना है हम लोगों ने, लेकिन ये सर आ, कल आपने वैसे तफसीर वाला कहा था हमें पढ़ने को, इल्मे हाँ तफसीर। हाँ हाँ, तफसीर का मैंने कहा था, तफसीर हम पढ़ना चाहूँगा और ये निकाला मैंने, ये निकाला हुआ है, मशहूर तफसीर हैं। लेकिन उसमें ये था कि अगर आप कहीं ये पढ़ते हैं या फिर ये है कि तर्जुमे के बारे में कुछ पढ़ लें, ये कोई नया मौजू मिला मुझे, मैंने कहा चलो, और किताबों में नहीं है। ठीक है सर, वैसे मैंने ये पढ़ लिया हुआ है, पता नहीं मापारा पढ़ सकी हैं या नहीं, लेकिन आप करा लें, आसान है, तर्जुमा वाला करा लें। बहुत आसान है, हाँ। हाँ क्योंकि तफसीर वाला तो सर, हाँ थोड़ा सा यूं पढ़ा है।
एक दफा दोबारा पढ़ लो, आप भी पढ़ लो महपारा, और फिर हम जी ना सर पढ़ लूंगी, लेकिन ये तर्जुमे वाला पढ़ा लें तो ज्यादा अच्छा है। ये हदीस को देखते हैं क्या है, इसमें क्या लिखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं पढ़ता हूँ जरा। तर्जुमा कुरान की बहस है। तर्जुमा का मफहूम क्या होता है? तर्जुमा कुरान का मफहूम ये होता है कि कुरान पाक को दूसरी अजनबी लुगात जो कि गैर अरबी हैं उनमें मुंतकिल किया जाए और उसे नुस्खों में तबा किया जा सके, कंपोज किया जा सके, छापा जाए, ताकि उस पर वो लोग मुत्तले हो सकें जो लुगत अरबी या यानी कुरानी लुगत के पहचान नहीं रखते, और ताकि वो इस तर्जुमे के जरिए अल्लाह ताला की किताब अजीज से उसकी मुराद को समझ सके। यानी हमें ये तर्जुमा जो हमारे हाथ में है, जैसे मैं आपको कहता रहता हूँ शुरू से ही कि तर्जुमा जो होता है ये कुरान नहीं होता, बल्कि ये मफहूम समझाने के लिए होता है कि है क्या इसमें। इसलिए बहुत सैकड़ों तराजुमे होते हैं ना, वरना तो एक ही होता। तर्जुमा की अकसाम, ये तर्जुमा दो किस्मों में है, हरफी तर्जुमा, लफ्जी, और तफसीरी तर्जुमा। पहली किस्म यानी हरफी तर्जुमे से मुराद ये है कि कुरान पाक के अल्फाज, मुफरदात यानी वोकेबलरी, उसके जुमलों, तरकीबों का तर्जमा अंग्रेजी, अल्मानी, अल्मानी से मुराद होता है जर्मनी या फिर फ्रांसीसी वगैरह जुबानों में असल के मुताबिक किया जाए। मसलन यूं कहा जाए कि कुरान पाक अंग्रेजी जुबान में, अल्मानी जुबान में इसी तरह, तो ये मुराद इसके मुरादिफ यानी हम माना की जगह रखने के साथ मुशाबे है। बाज हजरात ने उसे लफ्जी तर्जुमा कहा है। यानी मैं आपको एक लफ्ज बताऊंगा, कोई भी लफ्ज आप कुरान मजीद का हम ले लेते हैं और फिर मैं आपको कहता हूँ यार इसका तर्जुमा ये है, यानी उर्दू में हम इसको ऐसे कहते हैं। तो ये मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, इसीलिए आप देखते हैं कि हमारा जो तर्जुमा होता है लफ्जी, लफ्जी तर्जुमा तो हम कर ही नहीं सकते कुरान मजीद का, चूंकि वो उर्दू में हम ऐसे बोलते नहीं है जैसे अरबी में जो बात होती है। इसी तरह बहुत सारे किसी भी जुबान में किसी भी जुबान का लफ्जी तर्जुमा हम नहीं कर पाते, लेकिन समझाने के लिए बेहतरीन है, जो हमने यूज भी किया इल्म सर्फ में। दूसरी किस्म तफसीरी तर्जुमा होता है, बामहावरा तर्जुमा, कि आयत करीमा का माना इस तरह दूसरी जुबान में मुंतकिल किया जाए कि इंसान लफ्ज का पाबंद ना हो, उसका मकसद मफहूम हो, लिहाजा कुरान पाक का इस तरह तर्जुमा किया जाए कि मफरदात और तरकीब का पाबंद ना हो, वो असल का कसद करे और उसे समझे, फिर उसे ऐसे कालब सांचे में डाले जो दूसरी जुबान से हासिल होता है। ये माना साहिब असल की मुराद के मुवाफिक होता है, और इसमें मुतरजिम बहस की मुशक्कत में अपने नफ्स को नहीं डालता और ना ही मुफरदात में से हर लफ्ज के पास ठहरता है। इस किस्म के तर्जुमे को तर्जुमा तफसीरिया या तर्जुमे मानविया कहा जाता है। शराइत तर्जुमा, तर्जुमा हरफिया हो या तफसीरी हो, इसकी मुतअद्दिद शराइत है जिन्हें हम झेल में इख्तिसार के साथ बयान कर रहे हैं। नंबर एक, मुतरजिम, ये देखो जीम के नीचे कसरा, ये जो लिखा हुआ है ना ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है। अब इसकी जगह मुतरज्जिम। हम अब क्या करते हैं, अब लोग हम इसकी जगह पे रोमन का सहारा लेते हैं, रोमन अल्फाज का। उसको मैं रोमन में लिख देता हूँ आगे, ताकि भाई इस तरह बोलना है इसको, मुतरजिम। बैक वक्त मुतरज्जिम नहीं है सर, है, मुतरज्जिम होता है। नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, मुतरजिम, मुतरजिम, ये लिखा सर हुआ है ना उर्दू में तो जीम। मुतरज्जिम बोला जाता है। नहीं हाँ यही नहीं, मैं कह रही हूँ कि लड़कियों क्या कर रही हो, ये देखो जीम के नीचे कसरा, कसरा तो जानती हो ना। तो मुतरज्जिम अगर आपने कर दिया तो आपने क्या किया, आपने जिम के ऊपर शद लगा दिया। ऐसा ना करो ना यार। जी। मुतरजिम है ये, मुतरजिम, ये अल्फाज ही तो सिखा रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ। और बैक वक्त देखो, बैक वक्त दोनों लुगतों को जानता हो, यानी असल जुबान और तर्जुमे की जुबान उसको पता हो, यानी अल्फाज का दोनों का। मैं उर्दू से अरबी में कर रहा हूँ तो अरबी भी आनी चाहिए, उर्दू भी आनी चाहिए मुझे। इन लुगतों के उसलूब, उसलूब का मतलब होता है अंदाज, और खसाइस क्वालिटीज को अच्छी तरह जानता हो जिनका वो तर्जमा कर रहा है, ठीक है ना। यानी मैं कहूंगा यार अरबी जुबान है ही ऐसी यार कि इसमें बहुत, यानी उसकी खूबियां मुझे पता हो, और मुझे दूसरे क्या पता हो, अंदाज पता हो कि वो अंदाज क्या है उसका। अच्छा, तर्जमे का सीगा हो उस तरह के उसे असल की जगह रखना मुमकिन हो। हाँ शाबाश। तर्जुमा असल के तमाम मानी और मकासद को कामिल तौर पर पूरा करता हो। तर्जुमा का सीगा का मतलब ये होता है ना भाई, कि अगर हाजिर का सीगा है तो हाजिर में मैं तर्जुमा करूं, मगर उसका जो है वो अमर का है तो अमर का रखूं, मुअन्नस का है तो मुअन्नस, और मुज़क्कर हो तो मुज़क्कर, पता मुझे होना चाहिए, मुफरद है, जमा है, ये चीजें जरूरी है। नोट, तर्जमा हरफिया के लिए इन शराइत से दो जायद शराइत और भी हैं। तर्जमा के जुबान में कामिल मुफरदात पाए जाएं तो असल की मुफरदात के मसावी हों,
دونوں لغات کی پوشیدہ ضمیروں کے درمیان مشابہت ہو، اسی طرح ان روابط میں بھی مشابہت ہو جو ترکیب کی تالیف کے لیے جملوں میں ربط پیدا کرتا ہے۔ جیسے جو کچھ ہم نے پڑھا ہے نا ابھی تک ترجمے میں، وہ ان کی بات کر رہے ہیں۔ ہم نے جتنی کوشش کی، پھر ہم نے اس کے لیے علم صرف سیکھا، اسی وجہ سے سیکھا کہ ہمیں پتہ ہو کہ مرکب کون سا ہے، اور آپ لوگوں کو بخوبی اندازہ ہو الحمدللہ مرکبات کا، تو وہ ضروری تھا۔ اور درمیان میں جو حروف آتے تھے، حروف پہ ہم نے بڑی تفصیل سے بحث کی، حروف جار آ رہے ہیں، حروف پتہ نہیں وہ ہم مسترافیہ اور پتہ نہیں کیا کیا ہم نے یاد کیا تھا، حروف نواسب تھے، حروف جوازم تھے، اور پتہ نہیں کیا کیا تھے۔ یہ اسی لیے کیا قرآن پاک کا حرفی ترجمہ کرنا جائز ہے؟ لفظی ترجمہ کرنا جائز ہے؟ ترجمہ کی گزشتہ تقسیم یعنی حرفی اور تفسیری میں سے ہر ایک کے معنی کی معرفت ترجمہ میں پائی جانے والی شرط کی روشنی میں ہمارے لیے واضح ہو کہ حرفی ترجمہ جائز نہیں اور نہ ہی یہ صحیح ہے۔ اس کے درجہ ذیل اسباب ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ترجمہ لفظی نہیں کرنا چاہیے۔ لغت عربیہ کے حروف کے بغیر قرآن پاک کی کتابت جائز ہی نہیں ہے، تاکہ تبدیلی اور تحریف نہ ہو۔ ایک بات، غیر عربی لغات میں ایسے الفاظ، مفردات اور ضمیریں نہیں ہیں جو عربی الفاظ کے قائم مقام ہو۔ الفاظ پر اکتفا بعض اوقات معنی کو فاسد کر دیتا ہے اور تعبیر اور نظم میں خلل کا سبب بنتا ہے۔ تو یہ ہم نے دیکھا بھی ہے، اور ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ بھئی یہ لفظی ترجمہ جو ہوتا ہے ہم اس کی چینج کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے باللہ کا کیا، باللہ کا ترجمہ دیکھو تو با جو ہے ہم اس کو اپنی اردو کے مطابق اس کو ڈھالتے رہتے ہیں تاکہ سمجھ آئے معانی کو، تو ہم وہ لفظی معنی لے کے نہیں آ سکتے۔ اگر ہم اس سلسلے میں چند مثالیں دیکھ لیتے ہیں بھئی، اگر اس کو دیکھیں، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ، اور نہ کرو اپنے ہاتھ کو مغلولہ باندھا ہوا، إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنی گردن پر، وَلَا تَبْسُطْهَا، اور نہ ہی کھول دینا اس کو، كُلَّ الْبَسْطِ، پورا پھیلا کے، فَتَقْعُدَ، تو تم بیٹھ جاؤ گے، ملوماً، ملامت شدہ، محسورا، تھکا ہوا۔ اگر ہم اس کا حرفی ترجمہ کرنا چاہیں تو ترجمہ یوں ہوگا، اپنے ہاتھ کو گردن سے نہ باندھو اور نہ اسے پوری طرح کھینچو۔ بات سمجھ رہے نا کہ کوئی معنی سمجھ نہیں آئے گا۔ یہ معنی فاسد ہے اور قرآن پاک کا مقصود بھی نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات مترجم اس کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں گردن کے ساتھ ہاتھ باندھنے یا انتہائی درجے تک کھینچنے سے کیوں روکتا ہے، کیوں؟ تو قرآن پاک میں جو تعبیر آئی ہے وہ تمثیل یعنی کہ مثال کے باب سے ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے یا کنجوسی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ یہ تمام معنی میں سے خوبصورت ترین معنی ہے، اسے وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو عربوں کے ان اسانید کو سمجھتا ہو جو بلیغ اسلوب کے ساتھ خطاب میں اختیار کیے جاتے ہیں۔ وخفض لہما، اور ان کے لیے جھکا دو، ماں باپ کے لیے، جناح الذل، اپنے ذلالت کے، نرمی کے پر، من الرحمت، رحمت سے، اور ترجمہ کیا ہے، اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا نرمی کے ساتھ۔ تو اس لفظ کا اگر حرفی ترجمہ نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اس میں ایک خاص قسم کی تعبیر بلیغ پائی جاتی ہے جسے استعارہ مکینہ کہتے ہیں، مکینہ کہا جاتا ہے۔ اچھا نوٹ، جب مشبہ کا ذکر کیا جائے تو مشبہ بھی کا ذکر نہ ہو اور مشبہ کے لیے ایسی بات ثابت کی جائے جو مشبہ بھی کے ساتھ خاص ہے تو اسے استعارہ بالکنایہ یا استعارہ مکنیہ کہا جاتا ہے۔ مختصر المعانی فصل، یہ کتاب کا حوالہ دیا انہوں نے۔ یہ ہماری ہم نے یہ علم نہیں پڑھا، ہم لوگوں نے بلاغت نہیں پڑھی، ہم لوگوں نے نا اس طرح ہم گئے نہیں، تو یہ اس کی باتیں چل رہی ہیں۔ اچھا، جیسے میں نے کہا بھی تھا آپ کو کہ یار علم صرف پڑھیں گے، جیسے یہ عالم ہے اس کو معلوم ہوتا ہے، علم اس کو ہوتا ہے، ایسے نا الفاظ سکھائے علم کے بارے میں۔ اور پھر میں نے آپ کو کہا بھائی نحو میں ہم جملہ بنائیں گے، جیسے ھذا عالم، یہ عالم ہے، لیکن پھر میں نے کہا تھا بلاغت بھی ایک علم ہوتا ہے اس کے بعد، اور بلاغت میں ہم کہیں گے ھذا بحر، یہ سمندر ہے، علم کا سمندر ہے، تو میں نے سمندر لے لیا نا، سمندر تو نہیں کہہ سکتے انسان کو لیکن ہم کہہ رہے ہیں اس کو۔ یہی ہوتا ہے مشبہ، مشبہ بھی، اور یہ جو ابھی کنایہ استعارات کی بات کر رہے ہیں یہ اس طرح کی باتیں ہیں، اور یہ عربی لغت کے علاوہ نہیں پایا جاتا۔ اس کی مثال اللہ کا یہ قول بھی ہے، ان لہم قدم صدق عند ربہم، ان لہم، ان کے لیے ہے، قدم ہے، صدق، سچائی کے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ان کے لیے رب کے پاس سچ کا مقام ہے، پیشوائی،
तजरी बिआयुनिना, हमारी निगाह में रूबरू चलती है, निगरानी में। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, वो तुम्हारी औरतें तुम्हारा लिबास हैं और तुम उनके लिबास हो। बाहमी ताल्लुक मुराद है इससे। आपने देखा हबाब, जब हम इन आयात का हरफी तर्जुमा करेंगे तो पूरा माना फासद हो जाएगा और कलाम में हिज़यान की मिसाल पैदा हो जाएगी। इस किस्म की मिसालें बहुत ज़्यादा हैं और इसका फसाद वाज़ेह है। तर्जुमा लफ्ज़ी नहीं करना चाहिए। असल में एक और भी यहाँ पे अकीदे की बात बहस भी आती है, और वो ये है कि अगर आप लफ्ज़ों को देंगे, लफ्ज़ी तर्जुमे की बात नहीं, बल्कि आप ज़ाहिरी आयत का माना लेंगे ना, तो उससे क्या होगा, उससे भी आप जो है वो अकीदा भी ख़राब हो सकता है और अल्लाह पे जो है आप एक झूठ भी बांध देते हैं। बहुत सारी बातें जिसमें, उसमें से आपको बताऊं मैं तो, वो जैसे हम कहते हैं कुल्लु मन अलैहा फ़ान, जो भी इस ज़मीन पर है, इस अर्द पे है, वो सब क्या है, फ़ानी है। आगे क्या है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान वयबका, वयब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। आगे क्या है, वयबका वजहु रब्बिका। वजहु रब्बिका का माना क्या बनता है, वजहु रब्बिका, और बाकी रहेगा क्या, अल्लाह का चेहरा। अल्लाह का चेहरा। अब देखा हमने लफ्जी तर्जुमा क्या बन रहा है, अल्लाह का चेहरा बाकी रह जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्लाह का जो हाथ आपने बनाया था कि अल्लाह का हाथ है, अल्लाह कुर्सी पे हाँ। बैठता है, तो इसका मतलब है कि सारा फना हो जाएगा, नाउजुबिल्लाह। हाँ जी, और जो क्या बचेगा, और सारा पानी है और सिर्फ चेहरा बच जाएगा। वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, ऐसा नहीं है, बल्कि इससे मुराद जो है वो हम लफ्जी तर्जुमा नहीं करेंगे, हम इसको जो है वो तावील में लेके जाएंगे। इसी तरह मैंने कहा था वो ये जो अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, इसमें बहुत इख्तिलाफ है उलमा कराम का, बहुत ज्यादा। इन लोगों का नहीं कह रहा जो अभी 100-200 की बातें हैं, पुराने की कह रहा हूँ कि वो कहते हैं कि इस्तिवा से मुराद क्या हो सकता है, रब ताला कैसे इस्तिवा किया, हमें पता नहीं, समझ नहीं आ रही कि कैसे हो सकता है। ऐसी कौन सी चीज है जिसमें रब ताला समा सके, ऐसी कौन सी कुर्सी हो सकती है जिसमें रब ताला समा सके। ऐसा सोचना भी जो है ना गुनाह है, कुफर है। कि आप कहें कि कुर्सी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, जमीन और आसमान भर जाए उससे, लेकिन फिर भी तो वो बड़ी रहेगी ना, यानी उसकी भी तो कोई हद होगी ना। तो आपने अल्लाह को महदूद कर दिया फिर, इसीलिए जो है वो फिर यही बात जो कर रहे हैं, इसी से मुतल्लिक यही बातें भी, और भी बहुत सारी आयत हैं। तो हमने कभी कभी ना कुरान मजीद की आयत का ज़ाहिरी माना भी नहीं लेना होता, बल्कि उसके पीछे जो मफहूम होता है वो उसको लेना होता है, तावील करनी होती है उसकी। और ये वही है जिसको हमने कहा था मुतशाबिहात आयत, तो इसके पीछे जाना भी नहीं चाहिए ज्यादा। कुरान का माना मानवी तर्जुमा, अब जरा देखते हैं कि बामुहावरा तर्जुमा क्या होता है। कुरान का मानवी तर्जुमा गुज़िश्ता शराइत के साथ जायज है और उसे कुरान नहीं कहा जाता है। देखो ये बात बड़ी अहम है, कुरान नहीं कहा जाता उसके, बल्कि उसे तफसीर कुरान कहा जाता है। ये इसलिए कि अल्लाह ताला ने हमें अल्फाज कुरान का मुकल्लफ नहीं बनाया, मुकल्लफ बनाया है, और इसके अलावा कलाम का मुकल्लफ नहीं बनाया। अच्छा जी, बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम की रिवायत बिल माना जायज़ है। मसलन हम कहें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसका मफहूम ये है, लेकिन कुरान पाक को बिल माना रिवायत करना जायज़ नहीं, लिहाजा हमारा कहना सही नहीं कि अल्लाह ताला ने फरमाया जिसका ये माना है, बल्कि इसके हुरूफ और अल्फाज के साथ नस्स कुरानी की तिलावत ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से उसी की वही की गई है, और ये इसलिए कि वो अपने अल्फाज और माना के साथ मुअजिज़ है। बस तर्जमा हकीकत में तर्जमा कुरान नहीं, बल्कि ये कुरान के मानी या तफसीर कुरान का तर्जमा है, और अल्लाह ताला ने अपनी ये किताब तमाम मखलूक की तरफ भेजी है ताकि ये हिदायत का मंबा और हिदायत और खुशबख्ती का जरिया हो। लिहाजा हमारे लिए इस बात की कोई रुकावट नहीं कि कुरान के माने को दूसरी कौमों की तरफ मुंतकिल करें जो अरबी लुगत नहीं जानते, ताकि वो इस कुरान से रोशनी हासिल करें और उसके रुश्द व हिदायत से चमक हासिल करें। और यकीनन ये अगराज कुरान में से एक गरज भी है, इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, बेशक ये कुरान वो राह दिखाता है जो सबसे सीधी राह है। लो भाई, ये बात भी खत्म हो गई। तो हमें क्या सीखा इससे, उलमा कराम ने इस माने के एतबार से कुरान पाक का तर्जमा जायज़ करार दिया है, बल्कि ये मुसलमान पर वाजिब है ताकि लोगों तक वो दावत पहुंचाएं और इसकी तरफ हिदायत कुरान ले जाए। उस तरह इस तर्जुमे के बगैर मुमकिन ही नहीं है कि लोग इस शरीयत की अजमत, इस दीन की खूबसूरती और उस कुरान के जमाल को समझ सकें। और अल्लाह ताला हक फरमाता है और सीधे रास्ते की। अच्छा जी, क्या सीखा, क्या हमने सीखा, महापारा क्या कहती है? सर कुरान पाक का लफ्जी तर्जुमा करने से हम उसके माने और मफहूम को, असल मफहूम को खो देते हैं। वेरी नाइस।
تو یہ جو ترجمے ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں اسی لیے سینکڑوں میں اردو ترجمے ہیں، کیونکہ ترجمہ جو ہوتا ہے وہ قرآن نہیں ہوتا، مفہوم ہوتا ہے، اور ہر استاد جو ہوتا ہے مفسر مترجم وہ اپنے علم کے روح سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہوتا ہے اور الہام اور روحانیت سے جو ہے نا وہ پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ الفاظ قرآن میں غور و غوض کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بات آگے پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بہتر پہ اب ہمارے پاس بہت ساری، مطلب میں اگر چاہوں تو 10 12 13 جو ہے نا وہ تراجم رکھ سکتا ہوں اپنے سامنے، جیسے ہم نے کیا بھی ہے ترجمے میں کہ ہم اپنے ساتھ بہت سارے ترجمے رکھ دیتے تھے نا، اور ہر ایک کو پڑھتے تھے، اس سے ہمیں مفہوم کلیئر ہوتا تھا، ہمیں ہر آیت کا مفہوم کلیئر ہوتا تھا، چاہے آیت کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ جب آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے اچھے اچھے مفسر دیے ہیں، مترجم دیے ہیں، تو وہ چیز ہمارے اوپر جو ہے نا وہ کھل جاتی ہے اس کی قلعی۔ تو یہ تھا ہمارا یہ ٹاپک، بہت اچھا تھا، اس کا میں سمجھتا ہوں اچھا ہے، یہ ہم نے پڑھا تو اچھا کیا ہم نے، انہوں نے اضافہ کر دیا تھا۔ ویسے ہم نے علم تفسیر، اب یہ محپارہ اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے، یہ ہے آپ کا 75 نمبر پیج ہے، ٹھیک ہے، آسان جی کے سر، ہاں آج پڑھ لوں اس کو گی۔ پڑھ لیں، اور یہ اچھا ہے، آپ ذرا اس کو نا پھر ہمیں بتائیں بھی صحیح کیا ہے انشاءاللہ کل، ٹھیک ہے جی۔ میں ذرا آپ کا دیکھتا ہوں یہاں پہ جو آپ نے بھیجا تھا، ہم نے اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی، اور کچھ بھیجا ہے آپ نے، کچھ کہا ہے، کچھ ہے؟ نہیں سر، پہلے والی آپ نے کہا تھا کہ پہلے والی کچھ آیتیں ہیں اس میں سے رہ گئی تھی، جیسے یہ والا تھا، ہاں یہ ہم نے نہیں کیا تھا۔ اچھا، یہ اوپر والی آیت تو یہ کی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ جو آیت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یہ سارا جو ہے نا وہ کیا ہے؟ اچھا اس میں دیکھو نا، اب اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جھوٹ پہ قادر ہے، جھوٹ بولنے پہ؟ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کیا اللہ تعالیٰ جو ہے کیا شادی کرنے پہ قادر ہے؟ یہ نعوذ باللہ، یہ ایسے سوالات ہیں جو لوگ کرتے ہیں اس میں سے، یعنی ہم جب اب تو نہیں پڑھ رہے نا، ہم لوگ عقیدہ نہیں پڑھ رہے نا، عقیدے کے جو ہم نے سبجیکٹ رکھا ہوا ہے ایسے اس میں نا، وہ عقیدے میں چیزیں پڑھتے ہیں لوگ، علماء اس کو ڈسکس کرتے ہیں، یہاں پہ نہیں کرتے لوگ، اور صرف مدرسوں میں چلتا رہتا ہے، عام لوگوں کے سامنے ایسی بحثیں لے کے نہیں آتے ہم لوگ، اور بدقسمتی سے ہم نے اللہ کے بارے میں جو ہماری جتنی بھی کنفیوژنز ہیں، جتنے شبہات ہوتے ہیں اور جتنی ڈسکشنز ہوتی ہیں، وہ کتابوں میں ہیں، علماء کو سب کو پتہ ہے، لیکن اللہ کے بارے میں وہ لوگ جو ہے نا لوگوں کو نہیں بتاتے، اور نہ ہی بتانا چاہیے، ویسے بھی نا ایسی بحثوں میں نہیں پڑھنا چاہیے بالکل بھی، ٹھیک ہے، یہ سب اس پہ متفق ہوں گے، سوائے اسٹوڈنٹس کی لازم باتیں انہوں نے پھر آگے جواب دینا ہوتا ہے، تیاری تو کرنی ہوتی ہے۔ لیکن اسی طرح جو ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے نا، اس کو بھی موضوع نہیں بنانا چاہیے کسی بھی بحث کا۔ جب آپ موضوع بناتے ہیں اور گروپنگ کر دیتے ہیں تو پھر اس طرح جو ہے نا وہ کیا آتا ہے کہ آپ کے زبان سے جو ہے وہ بے ادبی کے الفاظ نکلتے ہیں، جیسے میں کہوں کبھی والدین جو ہیں، والدین کیا جو کچھ کرتے ہیں کیا وہ صحیح کرتے ہیں، یا وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں، والدین صحیح بھی ہو سکتے ہیں کہ نہیں، یا صرف وہ جو ہے نا وہ صرف صحیح ہوتے ہیں، غلط ہو ہی نہیں سکتے۔ اب میں آپ سے کہوں بھائی 2 لڑکیاں اس طرف ہو جائیں جو یہ کہیں کہ بھائی والدین سے کوئی غلطی جو ہے نا وہ غلطی ہوتی نہیں، اور ایک جو ہے نا وہ ایسے گروپ بن جائے 2 بندوں کا کہ جس میں وہ بتائیں گے کہ والدین سے بھی غلطی ہوتی ہے، وہ ہماری طرح انسان ہے، تو آپ جب 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 شروع ہوں گے نا اس بحث میں نا، تو آپ اس کا جو ہے نا وہ حلیہ بگاڑ دیں گے، اور اس مقدس رشتے کا جو ہے نا وہ اس کی توہین ہو جائے گی، بے ادبی ہو جائے گی والدین کے شان میں۔ تو رسول اللہ یعنی والدین کے لیے تو پھر بھی چلے گا نا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے ایمان وابستہ ہے، یعنی عقیدہ توحید کے ساتھ عقیدہ رسالت ہوتا ہے۔ جب آپ اس کو موضوع بنائیں گے تو لازمی جو ہے نا کوئی گروپ جو ہوگا نا وہ تنقیص میں لگا رہتا ہے، تنقیص کا مطلب ہوتا ہے نقص پیدا کرنے میں لگا رہ جاتا ہے، اور وہ بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے، پھر وہ اس کو موضوع بنایا گیا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا آپ کو، سوری، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک فتنہ عرب میں پیدا کیا گیا، اور ایک فتنہ جو ہے وہ ہمارے ہندوستان میں پیدا کیا گیا مسلمانوں کو جو ہے وہ گمراہ کرنے کے لیے، یہ بہت عجیب چکر ہوا ہے۔ اور جو فتنہ یہاں پیدا کیا گیا ہندوستان میں، وہ قادیانیت کا تھا، کہ انہوں نے ایک اور بیتوکا سا بندہ، بدصورت سا بندہ، اس کو جو ہے وہ بطور نبی کے اس کو پیش کیا کہ یہ جو ہے نا یہ یعنی نبی جو ہوتے ہیں وہ عام انسانی ہوتے ہیں، اور میں اس کا سایہ ہوں، اور ان کا جو ہے ان کی طرف سے آیا ہوا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، اور وہ سارے جو ہے وہ جھوٹ بول رہا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس نے بتایا کہ سارے ایسے ہی ہوتے ہیں، سارے پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں اور ایسے ہی آتے ہیں، تو میں بھی آیا ہوں، اور اس نے بتایا کہ میں کیا کیا ہوں، اور اس نے سارا کچھ بتایا، اور ہماری کتابوں سے بھی ثابت کیا۔ اچھا، اور دوسرا فتنہ جو تھا وہ عرب میں پیدا کیا گیا، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ رسول جو ہوتے ہیں وہ ہماری طرح انسان ہوتے ہیں، وہ اس کے بعد کوئی نہیں پیغمبر نہیں آ سکتا، ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے، لیکن وہ جو رسول ہیں وہ ہماری طرح انسان ہوتے ہیں،
اور پھر اس کے بعد شروع ہو گئے، اور پھر اس کے بعد وہ صرف تنقید پہ لگے رہے. یعنی مخالفت میں جو مسلمان تھے، مسلمان سارے جو ہے وہ شان بڑھانے پہ لگے رہے، اور وہ پیدا کر دیا گیا اس وجہ سے کہ آپ نے رسول اللہ کو موضوع بنانا ہے اور ان کی شان میں کمی پیدا کرنی ہے، ان کو یہ ثابت کرنا ہے کہ بھئی ہماری طرح انسان تھے اور آ کے چلے پڑھا کے نا ہمیں چلے گئے ہیں، تو اب ہمارے ذمہ دین ہمارے ذمہ ہے، اب ہم نے اس کو سنبھالنا ہے. یعنی ان طرح کا جو ہے وہ شروع کر دیا گیا، ایک سلسلہ شروع کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد اس کو اتنا زیادہ ڈونیٹ کیا، اتنا زیادہ کہ جو ہے نا وہ پھیل گیا وہ، اور دوسرا بھی پھیلا، وہ بھی پھیلا اور یہ بھی پھیلا، اس کو بھی فنڈڈ ہے اور اس کو بھی فنڈ ہے. یہ دو بڑے فتنے آئے ہمارے اس مصیبت میں. تو وہ ساری بات میں یہ اس پہ آ گئی میری بات کہ یہ آیت ہم لوگ اللہ کے بارے میں جب یہ آیت پڑھتے ہیں نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو کیا جو چیزیں حرام ہے اور جو عیب ہے کیا اس پہ بھی وہ قادر ہے کہ نہیں ہے؟ سوال یہ ہوتا ہے. پھر اس پہ امام راضی اگر آپ دیکھیں تو وہ تفصیل سے وہ بتاتے ہیں، پھر اس پہ بحثیں ہوتی ہیں، لمبی لمبی بحثیں ہوتی ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ اس کو بحث نہیں بنانی چاہیے بالکل بھی. تو یہ ایک مجموعہ ہے ان آیات کا جس میں ان اللہ علی کل شیء قدیر کی آیت جو ہے وہ آئی ہے. اور یہ اس طرح کی ہم نے آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم نے جو ایک آپ کو دیا تھا موجم المفاہرس کے نام سے ایک کتاب دی تھی، اس میں آپ کوئی بھی لفظ دے دو، جیسے اللہ ہے، آپ نے اللہ دے دیا تو وہ تو آپ کو پتہ ہے 2700 بار آیا ہوا ہے، تو 2700 کی آیات آپ کے سامنے آ جائیں گی، تو وہ لمبا ہو جاتا ہے. کہ آپ جو ہے کچھ اور دے دیں، جیسے وجہتن دے دیں، وجہتن، تو آپ وجہتن دے دیں گے تو آپ کو وجہتن جہاں جہاں بھی ہوگا وہ آپ کے سامنے لکھا ہوا آ جائے گا. آپ پہلے جائیں گے وہ پہ جائیں گے، وہ کو نکالنے کے بعد وہ کے ساتھ الف ہوگا، پھر الف کے ساتھ با ہوگی، پھر وہ کے ساتھ تا ہوگی، اس طرح چلتے چلتے وہ کے ساتھ جب جیم آئے گا نا تو وہ جیم مل جائے گا، پھر اس کے بعد وہ جیم اور الف آئے گا، وہ جیم با آئے گی، پھر وہ جیم تا آئے گی، اور اس طرح جو ہے آپ کو وہ جیم اور ہا مل جائے گی، تو آپ کو وجہن مل جائے گا، اور اسی میں پھر آپ کو یہ لفظ مل جاتا ہے. یہ وہ طریقہ تھا جو ہم لوگ گوگل کے آنے سے پہلے ہمارے پاس طریقہ تھا، یا پھر مکتبہ شاملہ سمجھ لو کہ درمیان میں وہ بھی ایک آیا تھا، بریک تھرو تھا وہ اچھا والا. تو اس طرح کی آیت آپ کو بہت ساری مل جاتی ہے لڑکی، اور ہمیں یہ آیت میرے خیال میں نکالنی چاہیے، یہ بہت اچھا ہے. لیکن یہ تو صرف آیات ہے نا، جیسے ہم نے یہ پڑھا نا تو یہ بہت بہت شاندار تھا یہ والا نا، اور یہ میں نے بھی نکالا تھا اسی دن ماپارا. یہ پتہ نہیں کیا بات ہو گئی واللہ، بہت مجھے عجیب لگا کہ یہ آیت میں نے بھی یہ جو پیج تھا یہ میں نے بھی نکالا آپ کے لوگوں کے لیے، اور آپ نے بھی نکال دیا، تو اور آپ نے سینڈ کر دیا. میں نے کہا میں کلاس میں سینڈ کروں گا، بعد میں کروں گا. تو ویری نائس، بہت اچھا ہو گیا. وہ اس طرح بہت ساری چیزوں کو وہ کمپائل کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے نا، یوں مل بل گیا، اور ترجمے کی پریکٹس بھی ہو جاتی ہے. اور ہاں ہاں نہیں بہت اچھا ہے، بہت زبردست ہے، بہت اچھا ہے. اچھا یہ دیکھیں، یہ جو اوپر والی آیت ہے یہ تو ہم ترجمہ کر بھی چکے ہیں اس کا، یہ نیچے والی کو دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ودا کثیر، ودود اللہ کا ایک نام ہے ودود. اب میرے پاس اتنے منٹ ہے، میں اسے میں آپ کو بتا رہا ہوں. ودود یا ودود ہو، جب میاں بیوی کے درمیان لڑائی چل رہی ہو، گھر میں لڑائی چل رہی ہو، ساس اور بہو کی لڑائی چل رہی ہو، تو ہم یا ودود تعویذ پہ لکھتے ہیں، یا ودود یا اللہ، یا ودود یا اللہ، اور پھر کہتے ہیں شوہر کو یہ پلا دینا تو وہ دل کا نرم ہو جائے گا. تو ودود اللہ کا وہ نام ہے جس کا مطلب ہوتا ہے محبت کرنا، چاہت پیدا کرنے والا، محبت کرنے والا. تو ودود اسی سے یہ ہے ودا، چاہا، کثیر بہت سارے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے. اہل کتاب میں کبھی کسی کو بتا رہا تھا، اہل کتاب یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے، جن کی کتاب آئی ہے، تو زبور، تورات، انجیل، تو یہ اہل کتاب ہیں. اور وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اہل کتاب تو تم ہو، ہم تو اہل کتب ہیں. اب ان کے دیکھو یہ مناظرے ہوتے ہیں ان کے ساتھ، ہمارے ان اہل کتابوں کے ساتھ. تو ٹی وی پہ کہہ رہے تھے اردو میں، عربی میں مناظرہ تھا، تو اس میں وہ خاتون کہتی ہے بڑی بدتمیز قسم کی، کہتے ہیں ہاں اہل کتاب تو آپ ہیں، قرآن آپ کے پاس ہے، ہمارے پاس انجیل ہے، تورات ہے، زبور ہے ہمارے پاس، ہم اہل کتب ہیں. تو بدتمیز تھی بولنا. تو اہل کتاب ہے یہ لوگ. لو یردونکم، کاش وہ تمہیں پھیر دیتے، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفارن، کافر ہو کے تمہیں لوٹا دیتے. ٹھیک ہے، کافر، دوبارہ کافر کر دیتے. حسدن، یہ سمجھ لیں کہ کیفیت حسد میں، من عند انفسہم، ان کے اندر جو تھا، ان کی طرف سے جو حسد تھا نا، اس حسد نے یہ چاہت پیدا کر دی ان کے دل میں کہ کاش یہ مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ سے کافر ہو جائے.
من بعد اس کے بعد ما تبین لہم کہ بیان ہو چکا، واضح ہو چکا ان سب کے لیے، الحق حق بات، کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ حق آنے کے بعد بھی اور مسلمان ہونے کے بعد بھی تم لوگ واپس کافر ہو جاؤ، ان کی چاہت یہ ہے۔ فَعْفُو تو ان سے عفو کرو، عفو درگزر کہتے ہیں نا، عفو درگزر، تو ان کو معاف کرے، ٹھیک ہے، معافی دے دے ان کو۔ وَاصْفَحُوا اور صفح کا مطلب ہوتا ہے پھیرو، یہ جو بروزنگ ہم کرتے ہیں یا اسکرولنگ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یتفسح، یتصفح، تو یہ صفح ہم نے اس کا ترجمہ اردو میں نکالا ہے درگزر، درگزر، آگے چل جانا، چھوڑو یار، منہ پھیر لو اسے، تو معاف کر دو، منہ پھیر لو ان لوگوں سے، چھوڑ دو ان کو۔ حتیٰ یأتی اللہ، یہاں تک کہ آ جائے اللہ تعالی بِأَمْرِهِ اپنے حکم کے ساتھ، اپنا اللہ ان عذاب کے ساتھ، قیامت کے ساتھ، پھر اس کے ساتھ دیکھی جائے گی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا اور ہر ایک کے لیے، ڈائریکشن کے لیے، یہ دیکھو یار، یہ ترجمہ جو ہوتا ہے نا اس طرح کا ترجمہ، اس کے ساتھ ضرور ترجمہ کھولا کریں، ضرور اس میں دیکھا کریں، یہ ایسا نہ ہوتا کہ آپ ترجمہ جو کر رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ غلط ہو جائے، کیونکہ آپ کو تو عربک تو آتی ہے، چیزیں آتی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ معنی نہ ہو جو آپ ہم لے رہے ہیں، تو ساتھ میں جو ہے وہ دیکھنا چاہیے، ترجمہ دیکھنے چاہیے، اور آیتوں کو وہاں کھولا کریں جو جہاں پہ وہ سارے ترجمے نہیں لکھے ہوئے، 10-12 ترجمے لکھے ہیں، وہ والی جو ہے نا وہاں جا کے تلاش ضرور کریں۔ میرا خیال میں وہ اس سائٹ کا نام تھا اہل حدیث، یا کیا نام تھا اس کا، اہل الحدیث کیا تھا، یا جو بھی تھا، وہ بڑا اچھا تھا، وہ بہت اچھی سائٹ تھی وہ۔ تو یہ کیا ہے، آگے میں پڑھتا ہوں کہ اس کا معنی تو اب نہیں چھوڑ رہا ہوں میں۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ تو نیکیوں میں آگے بڑھو، سبقت اردو کا لفظ ہے، سبقت لے جاؤ، خیرات، خیرات کا مطلب ہوتا ہے نیکیاں، نیکیوں میں آگے بڑھو۔ اینما تکونوا جہاں کہیں بھی تم ہوگے، یاتی بکم، یہ جو یاتی کے بعد با آئی ہے نا، یہ لانے کے معنوں میں ہوتا ہے، تو لے آئے گا اللہ تعالی بکم تم سب کو، اللہ جمیعاً سب کو لے آئے گا، تم کہیں بھی ہوگے نا اللہ تعالیٰ تمہیں لے ہی آئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ اکبر، یہ ساری آیات بڑی خوبصورت حدیث ہے، یہ ساری آیات بڑی زبردست ہیں۔ یہ بھی ہے واللہ خلق کل دابت من ماء، اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ اب آپ پانی کو خواب میں دیکھیں گے نا، پانی کو خواب میں دیکھنا یہ زندگی کی علامت ہے، زندگی کی لکیر ہے، یہ بھی میں نے کسی کو تعبیر بتائی۔ ہاں تو یہ آیت میں نے پیش کی، واللہ خلق کل دابت من ماء، یہاں تو دابہ کی بات آ گئی نا، کہ جانور کو، ہر جاندار کو پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ کل شیء، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا ہے، پانی زندگی ہے پانی میں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ تو ان میں جانداروں میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے سینے کے بل چلتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ اور کوئی جو ہے 2 ٹانگوں سے چلتا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى 4 اور ان میں سے کوئی ہے جو کہ 4 سے چلتے ہیں۔ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ الحمدللہ یہ ختم ہو رہا ہے، بند ہو رہا ہے، 2-3 سیکنڈ رہ گئے ہیں اس کی، تو میں نے ختم کر دیا اس کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت بات بتا دی نا، کتنی زبردست بات ہے پانی کے حوالے سے۔ اور آپ کو کوئی سوال ذہن میں آیا نا بچے، تو آپ نے کر دینا، گروپ میں کر دیں، ٹھیک ہے، پھر میں وہاں سے آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔